اچھا، ایک حقیقت ہے جو ہم سب جانتے ہیں، لیکن چونکہ پاکستان اس میں کئی عرصے سے اسٹرگل کرتا رہا ہے، ہم بار بار یہ بات کرتے رہے ہیں کہ پاکستان شاید اب ایگریکلچر ملک نہیں رہا ہے یا ہم شفٹ ہو رہے ہیں. تو پاکستان نے بہت ساری تبدیلیاں دیکھی ہیں، لیکن ایک جو حقیقت ہے وہ آج بھی اپنی جگہ قائم ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور کسان ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی بھی ہے. زراعت آج بھی پاکستان کی جی ڈی پی میں تقریباً 23.5% حصہ ڈالتی ہے، اور ملک کی غذائی ضروریات، روزگار اور دیہی معیشت اور کاروبار اسی شعبے پر ان کا دار و مدار ہے. گزشتہ روز بلکہ گزشتہ ہفتے کسانوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا، اس کا دن منایا گیا. اس کا سلوگن تھا خوشحال کسان تو خوشحال پاکستان. ایک ایسا دن جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کسان کی محنت کے بغیر نہ معیشت چل سکتی ہے، نہ ملک آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اس پہ مزید کیا گفتگو جو ہے وہ مزید کیا چیزیں ہو رہی ہیں، اور فارم ٹو مارکیٹ کانسیپٹ، ہمارے فرٹیلائزرز اینڈ آل دیٹ، ہم کیسے سسٹینیبلٹی وہ ہم کیسے کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ایسے بھی گفتگو کرنے کے لیے ڈائریکٹر مارکیٹنگ اینڈ سیلز فاطمہ گروپ رابل سدوزئی. السلام علیکم رابل، اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. پاکستان کی جو غذائی سلامتی اور مجموعی معیشت میں زراعت اور کسانوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے. کیا سمجھتی ہیں، کیا کہنا چاہیں گی اس پر؟ آپ کے خیال میں اس اہمیت کو ہم عملی سطح پر کس حد تک تسلیم کر رہے ہیں، اور خراج تحسین پیش کرنے کے دن کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ جی السلام علیکم جی، اور بہت شکریہ اپنے شو میں بلانے کے لیے مجھے آج. آپ کے سوال بہت پرٹنٹ ہیں، بہت ریلیونٹ ہیں، اور بہت ڈیپتھ آف این آنسر بھی ریکوائر کرتے ہیں، تو میں ذرا 2 منٹ لوں گی. جس طرح بات کر رہے تھے، آپ کے سوال میں تھا کہ جی کتنی اہمیت ہے ایگریکلچر کی پاکستان کے لیے، اور اسی طرح فارمر کی کتنی اہمیت ہے. تو میں تھوڑے سے اسٹیٹسٹکس آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ کی آڈینس کو بھی تھوڑا اندازہ ہو کہ ایگریکلچر کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے. ہم سب نے سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے کہ ایگریکلچر کو پاکستان کی اکانومی کی بیک بون کہا جاتا ہے. وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ 23% کنٹریبیوشن ٹو دی جی ڈی پی ایگریکلچر سے آتی ہے. ساتھ ساتھ میں اگر آپ پوری ورک فورس دیکھیں پاکستان کی، اس میں اباؤٹ 37% آف دا ورک فورس ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے یا ریلیٹڈ کام کرتی ہے. اور اس کے علاوہ ایکسپورٹس کو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے 60% آف دی ایکسپورٹس پاکستان کے ایگریکلچر اور ایگریکلچر ریلیٹڈ پروڈکٹ سے آتے ہیں. تو اگر ان سب کو آپ اوور ویو کریں تو یہ بڑے ہی امپورٹنٹ اور مائنڈ بلوئنگ فیکٹس ہیں فار پیپل ہو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دی امپورٹنس آف ایگریکلچر ٹو آور اکانومی. ساتھ ساتھ میں پاکستان ہیز اے ہیوج پاپولیشن. 240 ملین لوگ پاکستان میں رہتے ہیں اور 5 ملین ہر سال ایڈ آن ہوتے ہیں. تو یو کین انڈرسٹینڈ دی امپورٹنس آف نیشنل فوڈ سیکورٹی. اگین ہمارے فارمرز، بہن بھائی، ہمارے کاشتکار ایگریکلچر میں کام کریں گے، ڈرائیو ایگریکلچر کو کریں گے، تو ایگریکلچر ہمارے یہ سارے امپورٹنٹ اسٹیٹسٹکس اور فوڈ سیکورٹی کو انشور کر سکے گا. اینڈ وچ از وائی دی امپورٹنس آف اے فارمر، ہمارے کاشتکار بہن بھائیوں کی امپورٹنس یہاں سے نظر بھی آتی ہے اور دکھائی بھی دیتی ہے. لیکن جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، ہم اپنے کسان بھائیوں سے بات کرتے ہیں، تو یہ ایک بڑا احساس آتا ہے ہمیں کہ جی انہیں لگتا ہے کہ پاکستان اسپیشلی اربن ایریاز، اکنالجمنٹ یا اپریسیشن تو دور کی بات، ان کی محنت، ان کا خون، ان کا پسینہ جو ان کراپس میں جاتا ہے، وہ نہ ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور نہ ہی اپریشیٹ کرتے ہیں. اینڈ وچ از وائی فاطمہ فرٹیلائزر 2019 میں ہم نے سوچا کہ ایک دن ضرور ہونا چاہیے ہمارے ملک میں، ہمارے کیلنڈر ڈیز میں، جہاں پہ ہم اپنے کسان بہن بھائیوں کو ایک خراج تحسین پیش کر سکیں ان کی انتھک محنت کے لیے جو وہ اپنا خون پسینہ لگاتے ہیں، تاکہ ان کا بویا ہوا اناج ہمارے ٹیبل تک روٹی یا چاول یا دال یا ڈفرینٹ قسموں میں آ سکے. اینڈ دس از ویئر سلام کسان یا کسان ڈے کا آئیڈیا آیا، اور یہ ہم نے پرپوز کیا 2019 میں. اینڈ الحمدللہ اٹ از ناؤ آفیشلی ریکگنائزڈ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان، اور سارے اسٹیک ہولڈرز ان ایگریکلچر ایز ویل ایز ادر انڈسٹریز اس دن کو اکنالج بھی کرتے ہیں اور سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں. رائٹ. اچھا، ایک ڈے آف ایکنالجمنٹ ہونا بہت ضروری ہے، ہم سب کو اپریسیشن کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس سے زیادہ اچھی ایکنالجمنٹ کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ یہ جو کسان ہیں اتنا اپنے گھر بھی لے جا سکیں جتنا یہ اگاتے بھی ہیں.
جو کہ نہیں ہو پاتا. تو کیا بنیادی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج کے دن کی اگر ہم بات کرتے ہیں جو کسان ہیں ان کو, چاہے پھر وہ موسمیاتی تبدیلی کی صورت میں ہو, جس ریٹ پر وہ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ ان کے ایکسپینڈیچرز ہو جاتے ہیں, اڈیپٹیبلٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. جی, ہمارے ساتھ 5 بہت اہم اور کرٹیکل ایریاز ہیں جو ہمارے کسان بہن بھائی اور کاشتکار بہن بھائیوں کو فیس ہوتے ہیں, اور اس پہ ہمیں گورنمنٹ ایز ویل ایز اسٹیک ہولڈرز ایز ویل ایز کورپوریٹس ہم سب کو اسٹیپ فارورڈ کرنا پڑے گا, اور ہمیں کسان بہن بھائیوں کا اس کا حل بھی نکالنا پڑے گا, ان کی ہینڈ ہولڈنگ بھی کرنی پڑے گی. اگر 2-4 میں ٹاپ آف مائی مائنڈ اگر آپ کو بتاؤں, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہمارے ایگریکلچر کے ڈفرینٹ ایریاز میں بہت کم, کیا بالکل ہی نیگلیجبل ہے. ہم دوسری کنٹریز سے بہت پیچھے ہیں, اس لیے کہ ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ہم نے نہ انویسٹمنٹ کی ہے فرام دی ایگریکلچر, ناٹ ایون فرام دی ایکیڈیمیا اینڈ کورپوریٹس آلسو میں اتنی واضح کوئی چینج نہیں نظر آیا. اسپیشلی اگر میں بات کروں تو فار ایگزامپل کلائمیٹ ریزیلینٹ سیڈس کی, آپ نے دیکھا ہے پچھلے اس سال بھی شروع کا سال ڈراؤٹ لائک تھی کنڈیشن, سیکنڈ ہاف میں سیلاب آیا, اور اگلے سال سیلاب کی اس سے بھی بڑی فورکاسٹنگ ہے. تو ہمیں کلائمیٹ ریزیلینٹ سیڈس پہ کام کرنا پڑے گا, نمبر 1. نمبر 2, اگین سیلاب اینڈ ڈراؤٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹمز پہ بہت ضروریت ہے کہ ہم ایز اے کنٹری اس پہ کام کریں اور اپنے کاشتکار بہن بھائیوں کا اس کے ایک سلوشن نکال کے دیں. تیسری اور بہت ضروری بات ہے سوئل مینجمنٹ یا بیلنس یوز آف فرٹیلائزر. اگین اس میں ایجوکیشن, اس میں نیو اینڈ ایڈوانس ٹیکنالوجیز ہمیں لانی پڑیں گی اپنی کنٹری میں تاکہ ہم ان کو یہ سلوشنز پرووائڈ کر سکیں. میکنائزیشن, ڈیجیٹائزیشن از another one of the factors جہاں پہ ہم بہت پیچھے ہیں. اینڈ اگر ہم کمپیئر کریں اپنی نیبرنگ کنٹریز سے یا دوسری کنٹریز سے جو ایگریکلچر میں بہت اچھا کام کر رہی ہیں, تو اگین ہم اپنے آپ کو ایز اے کنٹری بہت پیچھے اس کو دیکھتے ہیں. So those are the things that we need to look at, but also like you said, 2 main critical factors ہیں. ییلڈ پر ایکر پہ کام بہت ضروری ہے, جو گورنمنٹ کی پالیسیز بھی ہیں اور ہمارے بھی ڈفرینٹ طریقے جو ہم زراعت میں استعمال کرتے ہیں ان کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ لاسٹلی آف کورس کموڈیٹی پرائسنگ. اگر فارمر کو شیورٹی اور کانفیڈنس ہوگا کہ جی جو میں آج فصل اگا رہا ہوں اس کی مجھے میری جسٹ پرائس مل جائے گی, میری ان پٹ کاسٹ اس میں کور ہو جائیں گے اور مجھے تھوڑا پروفٹ بھی مل جائے گا, تو فارمر ضرور اس فصل کی طرف جائے گا. تو یہ کچھ ایریاز ہیں جن پہ ہمیں مل کے ایز اے قوم کام کرنا پڑے گا. رائٹ. اچھا, حکومت پالیسی سازی کے ذریعے کسانوں کو کس طرح مؤثر ان کی مدد کر سکتی ہے؟ آئی مین کن شعبوں میں فوری اصلاحات کی ضرورت ہے تاکہ کسان کو ریلیف مل سکے؟ بالکل آپ نے صحیح سوال کیا. اس کو میں تھوڑی سی اگزامپل کے ساتھ لے کے چلوں گی. ہمارا لاسٹ فسکل ایئر 24-25 میں ایگریکلچر کی گروتھ ریٹ 0.5% تھی, اور اس سے پچھلے سال فسکل ایئر 23-24 میں ایگریکلچر گروتھ ریٹ 6.25% تھی. تو اتنا ڈراسٹک ڈکریز ان ایگریکلچر سیکٹر کی گروتھ ریٹ میں کیوں ہوا؟ ون آف دا میجر ریزنز واز دا ہٹ جو ہمارے فارمرز نے لیا بیکاز ان کو گندم کی پرائس نہیں ملی. پچھلے 2 سال دے ہیو بین اسٹرگلنگ, اور جب گندم, کیونکہ ایک ہمارا بہت میجر کراپ ہے, 23 ملین ایکڑس پہ گندم لگتی ہے, جب فارمر کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ جی مجھے گندم کی پرائس مل جائے گی, دین ہی از ایبل ٹو انویسٹ ان ادر کراپس, اینڈ اس کا سائیکل چلتا رہتا ہے. اگین کمنگ بیک ٹو سلام کسان, کیوں ہم اس کی امپورٹنس کہتے ہیں کہ جی یہ ایک نیشنل ہم نے پلیٹ فارم بنایا ہے جہاں پہ ہمارے کاشتکار بہن بھائیوں کے ایشوز کو اس طرح اجاگر کیا جائے تاکہ پالیسی میکرز ان کا نوٹس لیں اور اس پہ کام کر سکیں. ٹھیک ہے. اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین ہمارے معاشرے میں کس طرح سے زراعت کی فیلڈ میں آگے آ سکتی ہیں, اور کیا ایسا ممکن بھی ہے؟ جی تھینک یو, بہت ہی آپ کا انٹرسٹنگ سوال ہے, اور بہت کم لوگ اس کو ریئلائز کرتے ہیں کہ ہماری رورل سوسائٹی میں 22 ملین ویمن کام کرتی ہیں ایگریکلچر میں یا ایگریکلچر ریلیٹڈ ایریاز میں, اور ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے.
لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ بہت مینول مینیل جابس کرتی ہیں. کاٹن پکنگ ہو گئی, چلی پکنگ ہو گئی, رائس سوئنگ ہو گئی, اینڈ دے ڈو آل آف دس ان ویری ویری ڈیفیکلٹ کنڈیشنز. ان کو نہ پے ملتی ہے جو ان کے میل کاؤنٹر پارٹس کو ملتی ہے. سینیٹری کنڈیشنز بالکل نہیں ہیں, سیفٹی کنڈیشنز بالکل نہیں ہیں, لیک آف موبلٹی ہے, لیک آف فائنانسنگ ہے, چائلڈ کیئر فیسلٹیز نہیں ہیں. تو ہماری خواتین بہت مشکل حالات میں کام کرتی ہیں اور بہت زیادہ کام کرتی ہیں, لیکن وہ اکنالجمنٹ اور وہ اپریسیشن ان کو نہیں ملتی. اس لیے فاطمہ فرٹیلائزر نے ایک اسپیشل پروگرام لانچ کیا ہے, اس کا نام ہے سرسبز تعبیر. سرسبز تعبیر ہمارا ویمن امپاورمنٹ اور رورل ویمن امپاورمنٹ پروگرام ہے. اس کے 4 ورٹیکلز ہیں. نمبر 1 از ووکیشنل ٹریننگ, جہاں ہم ایکچولی رورل ایریاز میں جا کے ان خواتین کو ٹریننگ دیتے ہیں آن فوڈ پروسیسنگ. ہم نے ایک USA سرٹیفائڈ ٹرینر کو ہائر کیا ہوا ہے, تو وہ فارم فوڈ پروسیسنگ اینڈ ویسٹ مینجمنٹ پہ ان کو جیم, جیلیز, چٹنیز, مارملیٹس بنانا سکھاتے ہیں تاکہ وہ اپنا ایک بزنس سیٹ اپ کر سکیں. سرسبز تعبیر کا 2nd ورٹیکل ہے فائنینشیل ایڈ. جب ہم نے ان کو ٹریننگ دے دی تو ہمیں ریئلائز ہوا کہ ان کے پاس تو فائنینشیل مسئلہ ہی نہیں ہے اور کوئی بینک ان کو لون دینے کو تیار نہیں ہے. اس لیے وی ریچڈ آؤٹ ٹو اخوت, اور ہم نے اخوت کے ساتھ پارٹنرشپ کی تاکہ ہم ان خواتین کو فائنینسنگ پرووائڈ کروا سکیں اور یہ اپنا بزنس اسٹیبلش کر سکیں. اینڈ وی فرملی بلیو کہ ایک خاتون جب اپنا بزنس اسٹیبلش کرتی ہے تو اٹ لیڈس ٹو دا پراسپیرٹی آف آور فیملی, دیٹ ریجن اینڈ دیٹ پروونس. The 3rd vertical of سرسبز تعبیر is health care. ہم اپنے پارٹنر ہاسپٹل مختار شیخ ہاسپٹل کے ساتھ اکراس دا کنٹری میڈیکل کیمپس لگاتے ہیں, جہاں پہ ہم جا کے ان کی بیسک ہیلتھ اسکریننگ کرواتے ہیں, ہماری رورل ویمن اور ہماری فارمرز جو ویمن فارمرز ہیں ان کی. اینڈ دا 4th pillar of سرسبز تعبیر از ایجوکیشن, جہاں پہ ہم نے کنگز چارلز انٹرنیشنل وچ از UK بیسڈ آرگنائزیشن, ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے گورنمنٹ اسکولز میں 14 سے 18 سال کے بچوں کو انٹرپرینیور تھنکنگ اور سسٹینیبلٹی پروجیکٹس پہ ٹریننگ پرووائڈ کر رہے ہیں. So all of this combined is our effort کہ ہم اپنے خواتین جو رورل ایریاز میں ہیں ان کی امپاورمنٹ بھی کریں اور ان کو وہ اپریسیشن بھی دلائیں جو وہ ڈیزرو کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری فاطمہ فرٹیلائزر از دا اونلی کمپنی جس نے ایک ایگریکلچر ویب سیریز لانچ کی ہے, جہاں پہ ہم فیمیل فارمرز کی کہانیاں دنیا کو دکھاتے ہیں. ہم نے 2 ایپیسوڈز بنائی ہوئی ہیں, ایک ہے ناز دریجو, ہماری فیمیل فارمر ہے فرام سندھ, اینڈ ایک ہے جگنو موسن, ہماری فیمیل فارمر فرام پنجاب. ان کی سٹوریز ہم نے ڈیولپ کی اور ہم نے اپنے ویب سیریز پہ لگائی. اینڈ دس از our effort to show the world the soft image of Pakistan and to show the world the courageous and the resilient women of Pakistan and the female farmers جو اتنی میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں کام کر رہی ہیں. اچھا رابیل, زراعت کی فیلڈ میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں پیداوار اب بتدریج کم ہو رہی ہے, تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور پیداوار کو بڑھانے کے لیے کیا سٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں؟ جی تھینک یو, بہت ریلیونٹ سوال اگین ہے. اس کی میں اگین ایک مثال دے کے آپ سے ڈسکشن آگے لے کے جاؤں گی. لاسٹ ایئر گورنمنٹ آف پنجاب نے اناؤنس کیا کہ انہیں ہائی ییلڈ ویٹ کمپٹیشن انہوں نے پنجاب میں اناؤنس کیا. ہماری ٹیکنیکل ٹیم نے اور ہمارے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس فارمرز کے ساتھ جا کے ان کی ٹریننگ, ان کی گائیڈنس, ان کی ایجوکیشن کی کہ ان کے یہ جو ویٹ کا کراپ ہے اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. الحمدللہ اس کے ریزلٹ جو ابھی آئے ہیں, پنجاب کے 40 ڈسٹرکٹس میں 34 ڈسٹرکٹس میں سرسبز NP اور سرسبز کین گوارا کے یوزرز نے نمبر 1 پوزیشن حاصل کی ہے. اور اس پوزیشن میں ان کو آلموسٹ 70 مونڈز پر ایکر حاصل کیا ہے, جہاں سے اگر آپ دیکھیں ہمارا نیشنل ایوریج 33 ماؤنٹس پر ایکر ہے. تو آپ دیکھیں ڈبل دا اماؤنٹ آف ماؤنٹس پر ایکر ییلڈ آئی ہے ہمارے فارمرز کی, جن کو ہم نے صرف ان کی ہینڈ ہولڈنگ کی, ان کو نئے طریقے بتائے, ان کو رائٹ ٹائم پہ کیا استعمال کرنا ہے وہ بتایا, اینڈ دے ور ایبل ٹو گیٹ مور دین ڈبل دی اماؤنٹ. اگر آپ اس کو تھوڑا سا برائڈر پراسپیکٹ میں دیکھیں تو ہم ویٹ 23 ملین ایکرز پہ لگاتے ہیں. اگر ہم اپنی ییلڈ ڈبل کر دیں تو نہ صرف ہم اپنی نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے سارے ایشوز کو ایڈریس کر لیں گے, بلکہ ہم اس کو ایکسپورٹ کر کے فارن ایکسچینج بھی ارن کر سکتے ہیں. بہت شکریہ رابیل, اس سے پورے ملک کو بہت زیادہ فائدہ بھی حاصل ہو سکے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.